اپنے اپروولز کو اٹیچ کر رہی ہیں، آپ اللہ سے امیدیں باندھ رہی ہیں، تو تسبیح کرتی رہیں. اور آپ دیکھتی ہیں کہ قرآن میں بار بار تسبیح کی تکرار آتی ہے. تسبیح کرتے رہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. تسبیح کرنے والا جو ہے وہ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. جنت میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے. تو کہتی رہیے، تسبیح پڑھتی رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے کاموں میں آپ مصروف رہیے. ہاتھ آپ کے ہو سکتا ہے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، دل آپ کا اللہ کے ذکر سے مصروف رہنا چاہیے. انسان کا کام کیا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور یہی مسلمان کی یونیکنیس ہے کہ مسلمان کو جنگلوں میں نہیں نکل کر جانا، خاندانوں کو نہیں چھوڑنا، فیملیز کو نہیں ریجیکٹ کرنا، اپنے بچوں کو پیچھے نہیں کہیں چھوڑ دینا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو بھی میں نے اور آپ نے نگلیکٹ نہیں کر دینا. فصبر، ان کی نافرمانیوں کے اوپر بھی صبر کیجیے، دعا کیجیے. اور آپ جب تسبیح کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اپنی اولادوں کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ اپنے آپ کو دن بھر مصروف رکھو، رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو. اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. ستارے جب پلٹتے ہیں کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، جس پہ تہجد پڑی جاتی ہے. تو ضرور کوشش کریں، ضرور اہتمام کریں. جاتا ہوا رمضان ہے، آخری عشرے کے بھی چند دن رہ گئے ہیں. اہتمام کے ساتھ سحری سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور آپ اللہ کے حضور نوافل پڑھیے، قرآن پڑھیے اور دعائیں کیجیے اور تسبیح کیجیے. اللہ انشاءاللہ دعا قبول کرے گا. سورۃ النجم، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ. نجم کا مطلب جھاڑیاں بھی ہوتا ہے. سورہ رحمان میں اس کا ترجمہ جھاڑیوں کے طور پر آیا ہے. سورہ نجم وہ سورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور ایک بہت ہی اس صورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کم وقت میں اس صورت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا. ویسے تو آپ قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن دورہ ترجمہ کے اندر اس صورت کا حق ادا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں لگتا. تو ضرور اپنے آپ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو موقع دے اور آپ کسی کلاس کو جوائن کر کے اس صورت کی مکمل تفسیر سن سکیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. کس کے ذریعے نازل کی جاتی ہے؟ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا دی، وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ کے رسول اپنی کسی خواہش سے نہیں بولتے. ہم کلمے میں ایک بات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں عبدہ ورسولہ. اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کے معاملات بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جیسے ہم عام باتیں کرتے ہیں، کیا حال ہے، کیا پکا ہے، کہاں جا رہے ہو، تو اللہ کے رسول عام بات بھی کیا کرتے تھے. جب یہ کہا گیا وما ینطق عن الہوی، تو یہ کس چیز کی تفسیر ہوگی؟ آپ کے رسول ہونے کی کیٹیگری کے اندر بات کی جا رہی ہے. یقیناً آپ ایک انسان بھی تھے، آپ عبد بھی تھے، آپ اللہ کے غلام بھی تھے. اس کے اندر ایک عام انسان جو عام بول چال میں بات کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز کو، اللہ کے رسول کی ہر بات کو، ہر جملے کو آپ وہی نہیں کہہ سکتے. عبداللہ بن عمر کے لیے آتا ہے کہ وہ ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیا کرتے تھے. بزرگوں نے ان کو منع فرمایا کہ کبھی رسول اللہ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نہ لکھو. رسول اللہ نے اس پر ان سے کہا کہ نہیں، لکھتے رہو. یعنی عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر کہا لا یخرج من الا الحق. لا یخرج یعنی نہیں نکلتا اس منہ سے الا الحق، اس منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. اللہ کے رسول ایسے نہیں بولا کرتے تھے کہ جیسے ابھی ہم بولتے ہیں، ہم نے کوئی بات کی اس کے بعد ہم نے کہا او ہو نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا.
اللہ کے رسول عام گفتگو بھی ایسے نہیں کیا کرتے تھے، بڑی محتاط گفتگو کیا کرتے تھے. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی یہاں تک اللہ نے تربیت اور تزکیہ کیا ہوا تھا کہ عام بول چال میں بھی بہت زیادہ کانشیس رہتے تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہم نے رسالت کی صفت پڑھی ہے کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی خواہش سے قرآن کی تشریح نہیں کرتے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کی تشریح دو طرح سے کی جاتی ہے، قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل نماز کا طریقہ بتایا، اور وہ مکمل نماز کا طریقہ وحی خفی کی شکل میں آیا. تو یہاں پر دونوں کی بات کی گئی ہے. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے بولتے ہیں قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو آپ احکامات بتاتے ہیں، جو اعمال کر کے دکھاتے ہیں وہی خفی کی شکل میں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ، آگاہ رہو مجھے ایک کتاب بھی دی گئی ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک چیز بھی دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ یہ جس کا یہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنے غار سے اتر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے غار سے اترتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور دوسرا موقع تھا جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ظاہر کیا تھا، جب آپ معراج کے موقع پر تھے اور آپ ایک مقام پر پہنچے تھے جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نیچے آ رہے تھے، پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا اللہ کے رسول نے، تو آواز آئی تھی یا محمد. اللہ کے رسول نے دائیں بائیں دیکھا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آواز آئی لیکن کوئی نظر نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ نگاہ آسمان پر گئی، اور جب آسمان پر گئی تو پورے ہورائزن پر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. وہی مقام غار حرا سے اترتے ہوئے جو بتایا گیا، اور دل میں اس میں جھوٹ نہ ملایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب صحابہ کو آ کر بتایا تھا بعد میں، تو بتایا تھا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے. تو ایک اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ جو تھا انگلیاں اٹھائیں، اس کے اوپر بڑے آبجیکشن کیے کہ ایک نگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے پر جو تھے وہ گن لیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کی دنیا میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے فلیش کریں بہت سارے کارڈز، ود ان سیکنڈز وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کارڈ میں کتنے ڈاٹس تھے، کس کارڈ میں کتنی لائنز تھیں، کس کارڈ کے اندر کتنے سکوائرز تھے. تو فوٹوگرافک میموری تو آج بھی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، جس رہنمائی کے اندر وہ اپنے معاملات اور فیصلے کیا کرتے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نہ صرف مسلمانوں نے بیان کیا ہے، بلکہ نان مسلمز نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی تھی کہ دنیا کے مختلف ہیروز جو ہیں وہ کوئی ایک قسم کا جو تھے وہ ریولوشن لے کر آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ریولوشن لے کر آئے جو کم سے کم ریسورسز کے اندر ہر طرح کا ریولوشن لے کر آ گئے، جس میں وہ دین کا ریولوشن بھی لے آئے، جس میں انسانوں کے بدلنے کا ریولوشن بھی لے آئے، اور جس میں وہ پولیٹیکل ریولوشن بھی لے کر آ گئے. تو اس کی گواہی تو نان مسلم بھی دیتے ہیں. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ کفار بھی کہا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ ایسے کم عقل لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلوسینیشن ہوتی تھی. تو بتا دیا گیا کہ ہیلوسینیشن نہیں تھی، وہ حقیقت تھی. اگر تم نہیں جان سکتے تو اس میں تمہاری عقل کی کمی ہے. ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، معراج کا زمینی سفر جس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، سورہ اسراء، اس بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے.
اور آپ کا آسمانی سفر جو ہے اس کا ذکر آپ کو سورہ نجم میں ملتا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ آسمانی سفر جب آپ کا کیا گیا اور جب آپ 7ویں آسمان پر اس مقام پر پہنچے جس جگہ پر ایک بیری کا درخت تھا، سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اس مقام کے اوپر کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ایکسپوز کیا تھا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے مظاہرے کرائے. افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ تم کبھی اس لات اور عزا اور تیسری اس ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کرتے ہو؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. دنیا کے لیے تمہاری تمنائیں ہیں، دنیا کے لیے تمہاری محنتیں ہیں، اور آخرت کے لیے اپنی پسند کے احکامات لاتے ہو. دنیا میں تم نے من پسند خدا بنا لیے تو سمجھتے ہو کہ شاید آخرت بھی تمہاری من پسند آئے گی. اللہ نے وہاں سوال اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ کسی نے کہا if wishes were horses beggars would be the riders. خواہشات کے اوپر اگر دنیا قائم ہونی ہوتی تو آج دنیا میں سب انسان خوش ہوتے، لیکن خواہشات پر دنیا قائم نہیں ہوتی، ارادوں پر اور تقدیر پر دنیا قائم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. تو بتا دیا گیا کون بچائے گا؟ صرف علم نہیں بچائے گا. جو دنیا کا بہت علم رکھتے ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہوئے لوگ ہیں. دل کا بدلنا انسان کی نجات کا باعث بنتا ہے. جس کا دل بدل جاتا ہے، جس کا دل فتنے سے خالی ہو جاتا ہے، جس کے دل میں علم الوحی آ جاتا ہے، اس کے پاس معلومات کا ایسا اوتھینٹک سورس آتا ہے کہ پھر وہ اپنی نجات کا معاملہ کر بیٹھتا ہے. اور اسی کتاب پر عمل کرنے پر اصل میں فائدے ہی فائدے ہیں. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. شفاعت کا کئی مقامات پر ذکر آیا اور اکثر مقامات پر شدت سے اس کی نفی بھی آئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اللہ کہہ کر بات بیان کر دی گئی، ایکسیپشن کہہ کر کہ جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا اتنی ہی شفاعت ہو سکتی ہے. روایات میں آتا ہے انبیاء کو، شہداء کو، دین کا علم رکھنے والوں کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا. جیسے آپ مثال کے طور پر اسکول میں کسی کا ریزلٹ آنا ہے، کچھ ریزلٹ ڈے ہوتا ہے تو کسی کو چیف گیسٹ کے طور پر بلا لیا جاتا ہے. ریزلٹ تو بنا ہوا ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ آتا ہے وہ ریزلٹ تو نہیں بناتا. ریزلٹ تو ٹیچرز بنا چکی ہیں، اسکول ریزلٹ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، چیف گیسٹ آ کے صرف نام اناؤنس کر رہا ہوتا ہے. تو شفاعت کے معاملے میں بھی یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں. شفاعت اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرا سکے گا. جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اللہ نے اس کو پار لگانا ہے، اس کی شفاعت کا آپشن جو ہے کسی کے ذریعے دلوا دیا جائے گا. اس کو کسی کو بلا کے چیف گیسٹ کے طور پر اس کا نام کہلوا دیا جائے گا. ورنہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 80 میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز آپ کے استغفار قبول نہیں کرے گا. تو شفاعت کا معاملہ انسان اپنا کلیئر رکھے اور شفاعت کے بھروسے پر آج گناہ نہ کرے کہ اللہ کے رسول ہمیں کل بخشوا لیں گے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ پر کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. تو یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ. یہ گمان ہے. صرف انسانوں کی قدر کرو، کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ، کسی انسان کے ساتھ برا نہ کرو. اللہ تو اپنے ساتھ کیے ہوئے گناہ معاف کر دے گا. حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کا بیلنس مسلمان کو مومن بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ نظر میں حقوق العباد ادا کیے اور راتوں میں کھڑے ہو کے حقوق اللہ کی بہترین جو ہے شکل انسانوں کو، مسلمانوں کو دکھا دی کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گمان کے اوپر کوئی کام نہیں چل سکتا.
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبیر افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ بتا دیا گیا کہ جن کا ٹیوب ویژن نہیں ہوتا، جن کا لمیٹڈ ویژن نہیں ہوتا، جن کے علم میں صرف محدودیت دنیا کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے دین پر عمل کرتے میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو جاتے، پرفیکشن پر نہیں پہنچ جاتے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، تو اللہ ان کے لیے اپنے دامن رحمت کے ساتھ موجود رہتا ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے، کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، نیک ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، نیک بنا جاتا ہے۔ اللہ تمہارا فزیکل کمبینیشن جانتا ہے، اللہ تمہارا ایموشنل میک اپ جانتا ہے، اللہ تمہارا سائیکولوجیکل میک اپ جانتا ہے۔ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے تم کو بنایا؟ تو جس اللہ نے تم کو شریعت کی وصیت کی ہے، اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی پاکی کے، اپنے نفس کی پاکی کے دم نہ بھرو، خود سے نہ کہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم یہ کام بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کو فالو کرو جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، یعنی صراط مستقیم پر صرف آ جانے سے ہدایت نہیں ملے گی، آیا تھا صراط مستقیم پر لیکن قدم 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 پیچھے چلا گیا، اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں رک گیا تھا۔ اور جہاں انسان علم حاصل کرنے میں رکتا ہے، اس کے عمل میں اسٹیگنیشن آتی ہے، جہاں عمل میں اسٹیگنیشن آتی ہے، انسان واپس پلٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی بھی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ جہاں جہاں قرآن میں ذکر پڑھیں گی، اللہ کی محبت آپ کو ٹپکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں بھی اپنا وفادار بنا لے، اللہ ہم سے بھی محبت کا دعویٰ ایسا ہی ہو کہ ہم صرف زبانوں سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، ہم عمل سے کر کر دکھانے والے بنیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا گناہ کا بار نہیں سمیٹے گا۔ یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی۔ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے دن رات کس میں گزرتے ہیں، کن محنتوں میں گزرتے ہیں، کس فکروں میں گزرتے ہیں، کن لائف سٹائلز میں گزرتے ہیں، کس جد و جہد میں گزرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی، اس کی جزا اسے پوری پوری دے دی جائے گی۔ دنیا کا امتحان ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، دنیا کے امتحان میں آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کا امتحان بس محنت کرتے جائیں، ایفرٹ اورینٹیڈ، بس اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے کیا اچیو کر لیا، اللہ دیکھے گا آپ نے محنت کتنی کی۔ کوئی بات نہیں اگر تمہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، محنت تو کی تھی، اس راستے پر تو آ گئی تھی، صراط مستقیم پر قدم تو جما دیے تھے، اسی پر ایک ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ اللہ دیکھے گا، اللہ کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ تم اپنے پیچھے جو ہے کتنا اسلام اسٹیبلش کر کے آئی ہو، اللہ یہ دیکھے گا تم نے کتنی کوشش کی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ قرآن نے کتنی بڑی حقیقت بتا دی یہاں پر کہ بوند جو ٹپکائی جاتی ہے، سائنس کی حقیقت کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا۔ قرآن نے یہ حقیقت یہاں کھول کر بتا دی کہ مرد کی طرف سے آنے والا سپرم یہ چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء بہار کا ایک ستارہ ہوا کرتا تھا، مشرکین اس کو بڑا بابرکت سمجھا کرتے تھے،
اللہ نے کہا اللہ ہی اس کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ وہ کیا چھا دیا۔ بس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تم شک کرو گے؟ اپنے گمان پر شریعت مت قائم کرنا، اپنے گمان پر یہ مت کرنا کہ ہم اصالِ ثواب کے طریقے نکال لیں، اپنے گمان سے اپنے بزرگوں کا اصالِ ثواب نہ کرنا۔ تم سے پہلے کئی قومیں گزری جو اپنے بزرگوں کو پیروی کرتے ہوئے گئیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گئیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، حالانکہ بڑی پروگرس والی قومیں تھیں۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کی کتنی ڈیولپمنٹل جو تھے معاملے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تم اپنے بزرگوں کا اصالِ ثواب بھی کرنا چاہو، اسی طرح کرنا جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ مرنے والے کے لیے آپ اور میں حج بدل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے حج نہیں کیا، اس کی خواہش تھی، آپ حج بدل کر دیں۔ ثواب کی نیت سے، اصالِ ثواب کی نیت سے آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑا پہنا دیں۔ بدنی عبادات جو ہیں مرنے والوں کو وہ نہیں پہنچتی، مطلب کوئی مر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اب آپ اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ بدنی عبادات میں روزہ، اگر اولاد جو ہے وہ پیچھے موجود ہے اور والدین نے روزے نہیں رکھے تھے تو اولاد روزہ رکھ سکتی ہے۔ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادات میں انڈیویجولی اولاد جو ہے وہ کر سکتی ہے، مثال کے طور پہ اولاد قرآن پڑھ سکتی ہے، اور اولاد قرآن پڑھے گی، اس کو ہدایت ملے گی تو عمل کرے گی تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ لیکن اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کہیں قرآن پڑھنا، اصالِ ثواب کی نیت سے اجتماعی طور پر ایک محفل ارینج کرنا، اس کا جو ہے سنت سے کہیں پر کوئی لنک نہیں ملتا۔ تو بتا دیا گیا کہ اسی چیز کو فالو کرو جس چیز کو اللہ نے تمہیں شریعت کے طور پر دے دیا ہے، اللہ کی نعمتوں میں شک میں نہ پڑو۔ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، ہر سانس کے ساتھ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ایک جو بھی یہاں بیٹھا ہے اور جو بھی دنیا میں موجود ہے، ایک ایک سانس اس کو موت سے قریب کرتی ہے، ایک ایک سانس اس کو زندگی سے دور کرتی ہے۔ تو پھر موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں جو کہتے ہو ڈونٹ بی موربڈ؟ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ موت کا ذکر ہی نہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے موت کو یاد کرنے کی؟ کیوں لغو میں مصروف رہتے ہو؟ کیوں شریعت کو ٹھکرا دیتے ہو؟ کیوں ڈینائل پر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا وقت آنے سے پہلے ہدایت نصیب فرما دے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ کرنے کا کام یہ ہے، جتنا جو اللہ کے سے سامنے سجدہ کرے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ مومن بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، گھر جا کر آپ آیت سجدہ کر لیجئے گا۔ سورہ قمر مکی سورت ہے۔ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو منا کی وادی میں پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا تھا۔ مشرکین نے بھی دیکھا تھا، صحابہ نے بھی دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر جس کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانا۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتمم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی ان سے رخ پھیر لیجئے۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خوش ان ابصارہم، سہمی ہوئی نگاہیں لوگوں کے ہوں گی، اور وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ کبھی آپ نے موت دیکھے؟ موت جو ہوتا ہے یا جو ٹرمائٹ نکل آتی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو برسات کے موسم میں برسات ہی نہیں آتی تو ٹرمائٹس کہاں سے نکلیں گی؟ وہ اکثر دیمک نکل آتی ہے، یا جو پروانے ہوتے ہیں وہ کیسے روشنی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پھڑپڑا رہے ہوتے ہیں بغیر اس کی فکر کے کس سے کون ٹکرا رہا ہے۔
اس کی فکر کرتے ہیں کون کس سے ٹکرا رہا ہے؟ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور بس روشنی کے اوپر جمے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل انسانوں کا یہی سین کریٹ کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے برابر میں کون دوڑ رہا ہے، میرے ساتھ کون چل رہا ہے، میرا ساتھی کون ہے. تو جب اس وقت فکر نہیں ہوگی اور اس وقت صرف اور صرف ایک ہدف کی طرف دوڑے چلے جاؤ گے، تو دنیا میں اپنے پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے ساتھ مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو کہ کون کھڑا ہے جو عمل کر رہا ہے، اور کیوں دیکھتے ہو ان کی طرف جو پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں عمل میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں دوستوں کی طرف دیکھتے ہو کہ دوست عمل کریں گے تو میں بھی عمل کروں گی؟ کیوں اپنے فرینڈز اور اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھتے ہو؟ اس دن تو سب ایک بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو اس سے انتقام لے لے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. وہاں ملناہ علی ذات الواح و دسر، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی. جس کی اللہ دیکھتا ہے ناقدری ہوتے ہوئے، اور اس کی ناقدری اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت ضرور دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی ناقدری کی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. غور و فکر کے لیے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. ہم پہلے بھی بات کرائے کہ تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 50-60 سال کی زندگی چاہیے ہو، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی نصیحت اس کے کرکس پر موجود ہے، اس کی سطح پر موجود ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ نصیحت کے لیے اب اللہ نے اس کو آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے تو آسان، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون وقت نکالے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے جو قرآن کو ٹائم دے؟ کون اس دور کے اندر قرآن کا کورس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا جبکہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی ریٹ ریس میں دوڑ رہے ہیں؟ کون اس قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا کہ دن اور رات اس کے قرآن کے ساتھ گزریں؟ اللہ نے آپشن دے دیا ہے، آؤ، انویٹیشن موجود ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اتنی اس کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، اور وہ اتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھا کرتے تھے دنیا کے اندر. اللہ نے انہی کی مثال انہی پر تھوپ دی. بہت مضبوط سمجھتے تھے اپنے آپ کو، بڑا زوم تھا اپنے سٹیٹس کا، بڑا زوم تھا اپنے گھر کا، بڑا زوم تھا اپنے مال و دولت کا. اللہ نے ان کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا جیسے کھجور کے تنے ہوں. پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کو یہ آیات پڑھ کر سنبھل جانا چاہیے. اللہ نے کیا کیا؟ اسی ہوا کو جو روز چلا کرتی تھی معمولی سا بڑھا دیا. اللہ اپنی جس مخلوق کے ذریعے چاہے عذاب لا سکتا ہے. جب لوگ طغیانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ تھوڑا سا ہوا کو بڑھا دیا، وہی ہوا ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو حامی میں سے ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اب ذرا صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پیے گا. صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. آخرکار انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک آدمی کو پکارا، کرنے والا ایک تھا لیکن پیچھے پوری اجتماعیت موجود تھی. سامنے اسکرین پر ایک نظر آ رہا تھا، سپورٹ سب نے کیا تھا. تو وہ لوگ جو گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور گناہ پر خاموش رہیں، سائلنٹ میجورٹی بن جائیں،
وہ بھی گناہ گار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بدعتوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، وہ بھی بدعت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کو توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کے ماتھوں پر بل تک نہ پڑیں، جو لوگ بے حیائی معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد ان کی فکروں کے اندر یہ فکر شامل نہ ہو جائے کہ کس طرح ہم معاشرے سے اس بے حیائی کو دور کر دیں، وہ بھی گناہ گاروں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کا تذکر سطح پر موجود ہے، یہی لیول اپنے لیے اپنا لیں۔ ابھی ہم تدبر کے اوپر نہیں جا رہے، ہم ابھی تذکر کے اوپر آ جائیں۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یاد دہانی ہے قرآن، اور قرآن یاد دہانی کیوں کراتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، بس سبق حاصل کر لو۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا ہم دیتے ہیں ہر اس شخص کو، کس کو؟ کذالک نجزی من شکر، جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کتنا بڑا انجام بتا دیا ہے، بہترین، جو شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو بچا لے گا۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی۔ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ چوائس انسان کے پاس ہے، چاہے تو ہدایت قبول کر لے کتاب کھول کے، اور چاہے تو عذاب کا انتظار کرتا رہے اور اپنی خواہشات میں انڈلج رہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدا آ رہی ہے، جاب فیئر لگ رہا ہے، باہر کے ملکوں میں جاب فیئر لگتے ہیں اپرچونٹیز کے، اللہ بھی جاب فیئر لگا رہا ہے۔ کون ہے جو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ کون ہے جو اپنے وقت کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ تکرار آ رہی ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح زبردست پکڑنے والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بالکل جیسے بدر میں کفار بھاگے تھے۔ بلکہ ان سے نبٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ سخت ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے، قرآن کی شکل میں مٹھاس آپ کی اور میرے لیے موجود ہے، تو جہنم کے کڑوے گھونٹ پینے کی چوائس آپ اور میں اپنے لیے کیوں اکٹھی کریں؟ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے تو بتا دیا ان قوموں کے ذکر کر کر کے بار بار کہ تمہارے سامنے یہ تھاٹ پیٹرن، لائف سٹائل، مائنڈ سیٹ موجود ہے۔ جنہوں نے اطاعت نہیں کی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تم اگر مائنڈ سیٹ ایسا رکھتے ہو، آج تم ایسا لائف سٹائل رکھتے ہو، آج تمہاری ذہنیت اگر ایسی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والی ہے، اپنی پرائرٹیز کو دیکھ لو، تم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ جنت والوں میں یا عذاب رسیدہ بستیوں میں؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ قدم صدقن ہم پڑھ آئے، لسان صدقن ہم نے پڑھا، یہاں کیا آیا کس شان سے ہوگا؟ مقعد صدقن، اللہ نے وہ جگہیں تیار رکھی ہیں جو سچ بولنے والوں کی جگہ ہیں، ایلیویٹڈ پوزیشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایلیویٹڈ پوزیشنز کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اپنے خاندان میں نافذ کر سکیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہ۔ السلام علیکم۔
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ 27واں پارہ سورہ رحمان سے شروع کریں گے۔ سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن مصحف میں مدنی سورت لکھا جاتا ہے، بعض اسکالرز میں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی سورت ہے یا مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ کا نام آیا الرحمن، اللہ کا بہترین نام رحمان۔ اللہ کا نام رحمان اللہ کے بدل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور رحمان کے نام کے اندر مبالغہ آتا ہے، ایگزیجریشن آتی ہے، یعنی اللہ جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے، اپنی ایکسٹریم محبت کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کے نام کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اللہ کی رحمت کا سمندر محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بہترین نام، بعض اسکالرز کے نزدیک اللہ کے 3 نام ہیں، جس میں سے ایک اللہ کا اسم ذات ہے اللہ، اس کے علاوہ رب اور الرحمن۔ کہا جاتا ہے کہ انہی 3 ناموں سے اللہ کے باقی نام جو ہیں وہ ڈیرائیو ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے 3 بیسک نام ہیں۔ الرحمن اس کے اندر آتا ہے، بہترین ناموں میں ایک بہترین نام۔ پھر اللہ نے کہا اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ بہترین نام اللہ نے اپنا مینشن کیا، اور پھر اللہ نے اپنا بہترین کلام مینشن کیا۔ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ان میں بہترین کلام القرآن۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر انسانوں کی بہترین صلاحیت کا ذکر کیا گیا۔ علمہ البیان، بہترین صلاحیت، اسے بولنا سکھایا۔ ذہن کا بہترین حصہ آپ کا سپیچ سینٹر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی دامن رحمت میں آنا چاہتا ہے، جو رحمان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، پہلے وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ مضبوط کرے، اللہ کا حسین نام الرحمن، پھر اعلیٰ ترین علم حاصل کرے یعنی القرآن، اور اس کلام کو جو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالق کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر یہ خوبی رکھی ہے۔ اور پھر بہترین انسان یعنی بہترین مخلوق، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدی ونفخت فیہ من روحی، تو اللہ نے یہاں پر 4 بہترین چیزوں کا ذکر کر دیا، اور انسان کا کلام، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کا بہترین حصہ اس کا دماغ ہے، اور دماغ کا بہترین ٹریٹ جو ہے وہ اس کا سپیچ سینٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم وہ چیزیں بیان کر دیں جن چیزوں کو یہاں پر اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی تخلیق کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ تو جو جتنا قرآن کے قریب ہوتا جائے گا وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اور انسان اور رحمان میں بائنڈنگ فورس یہاں بیان کی گئی قرآن۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا۔ کاسمک بیلنس کو دیکھو اور اللہ کو پہچان لو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی کاسمک بیلنس جو اللہ نے رکھا ہے، اس میں اگر 1 ملی سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے گا تو کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ 1 ملی سیکنڈ کا فرق کائنات کو تباہ کر دے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جب انسان کو بہترین مخلوق بنایا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو جو بہترین ایکو سسٹم دیا گیا ہے اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کرے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ انسان نے کیا کیا کہ انسان کی کیونکہ کنزیومر مینٹیلٹی ہے، تو انسان نے اپنی اس کنزیومر مینٹیلٹی کی وجہ سے اس کا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر دیا، اور اپنے چند دن کے فائدے کے لیے
ایسے ایسے ماحول کو کریٹ کیا، ایسی ایسی پولوشن کریٹ کر دی جس کی وجہ سے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. اور ایکو سسٹم خراب کرنے کی وجہ سے ہی آج جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایکسٹریمزم آیا ہے. اس لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی فیکٹری کو، اپنی اپنی انڈسٹری کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے اندر چاہے اس کے آس پاس کے ماحول کا کتنا ہی نقصان ہو اس کی فکر نہیں کی جاتی. تو بتا دیا گیا کہ انسان نے کتنی جگہیں خراب کی. اللہ نے تو پرفیکٹ ایکو سسٹم دیا تھا. اللہ پوچھے گا کہ جانور جو ہماری وجہ سے، ہماری پولوشن پھیلانے کی وجہ سے ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی ہمارا سوال ہوگا. جیسے ہمارے سوالات جو ہیں وہ مورل لاس کے بارے میں ہوں گے، اخلاقی قوانین کے بارے میں ہوں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لیگل لاس کے بارے میں بھی مجھ سے اور آپ سے بات کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ انصاف کرو، ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس میں طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ایسے غلافوں میں لپٹے ہوئے تمہیں پھل دیے ہیں کہ جو بہترین کورنگ کے ساتھ ہیں. اورنج کا کلر دیکھ لیں، مینگو کا کلر دیکھ لیں، کسٹرڈ ایپل کا کلر دیکھ لیں، تربوز کا کلر دیکھ لیں، ایک سے ایک بہترین ریپنگ اور اندر بھی بہترین پیکیجنگ. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ایک دانے کو انار کے اندر محفوظ کر دیا، اس کے اندر بھی پارٹیشنز بنا دیے، لیئرز کے اندر جو ہیں وہ دانے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک سپ کے اندر اورنج کے دانوں کے اندر جو جوس ہے وہ بھر دیا. تو جب آپ فروٹ چاٹ بنائیں رمضان کے مہینے میں، اپنے پھلوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور بولیے سبحان اللہ، اللہ نے یہ پھل میرے لیے بنائے ہیں تاکہ میں اس کو کھا کے جو طاقت حاصل کروں، اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کروں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت آپ کو اس صورت میں 31 ٹائمز محسوس ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں سے سوال کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھو، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اپنے عمل سے، اپنے قول سے کتنی اللہ کی نعمتوں کا تم جو ہو ناشکری کا مظاہرہ کرو گے. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اوشن کرنٹس دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو تھاما ہوا ہے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے موتی کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان اس سے جو ہے اپنی ڈیکوریشن کا سامان کرے، آرائش کرے، اپنے لیے آسائش کرے. ہاں، ان کو استعمال کر کے فلانٹ نہ کرے، نمائش نہ کرے. اللہ کی نعمتوں کو فلانٹ کرنا یہ بھی ناشکری کے اندر آتا ہے. اس لیے کہ جب آپ اپنی نعمت کو فلانٹ کرتے ہیں تو جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی، آپ اس کے اندر ڈپرائیوڈ فیلنگز لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کی بات مینشن کر دی ہے، اور قرآن کا ایسنس ہے کہ جو اپنی نعمتوں کو فلانٹ کرتا ہے وہ اصل میں ناشکرا ہے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، ٹیمپوریلی ہے. تم سمیت، تمہارے گھروں سمیت، تمہاری نعمتوں سمیت، تمہاری اولاد سمیت، سب چیزوں کو فنا ہے، سب چیزیں عارضی ہیں، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کرو تو تم جس چیز کو اپنے باقی رہنے والے کے ساتھ انویسٹ کرو گے، چاہے وہ تمہارا گھر ہے، چاہے وہ تمہاری نعمتیں ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ تمہاری کیپیبلٹیز ہیں، انویسٹ کرو گے اس باقی رہنے والے کے ساتھ، سب باقی رہ جائیں گی. جس نعمت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا وہ جنت میں نعمت اللہ تعالیٰ دوبارہ سے واپس دے دیں گے بندوں کو. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. کائنات اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کائنات کو دیکھیں تو ہر طرف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. ہر آن آپ کو ایک نئی چیز ملتی ہے. قیامت کہیں آ رہی ہے کسی گیلیکسی میں، کہیں کوئی گیلیکسی بورن ہو رہی ہے، کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے اور کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے.
ہبل اسکوپ نے آج مسلمانوں کو بھی بتا دیا اور نان مسلمز کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نئی نئی گیلیکسیز بننے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. ہر دفعہ کہیں نہ کہیں کوئی نئی گیلیکسی جنم لے رہی ہوتی ہے اور کہیں کسی کی قیامت آ رہی ہوتی ہے. پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں نہیں ضرورت ہوگی؟ اس لیے کہ اعمال نامے تو ریکارڈ ہو چکے. لوگوں کی شکلوں سے واضح ہو رہا ہوگا کہ آگے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. لوگوں کے اعمال ان کے چہروں پر لکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو سب معلوم ہوگا، ان کا پورا کانشیسنس ہوگی کہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے. پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. جہنم کے ذکر میں بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو غلطی کرے گا اس کو کس کس طرح کی سزا ملے گی، تاکہ جو بچنا چاہے، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو ان سزاؤں سے بچانا چاہے، وہ یہیں کوئی قدم اٹھا لے. کسی کی انسلٹ کرنے کا یہ آپ کو ہلکا ترین طریقہ ملتا ہے کہ اس کو پکڑ کر اس کے سر کے بالوں کے ساتھ گھسیٹا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جہنم کے عذابوں کے اندر ایک عذاب یہ بھی ہوگا. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، کیا ہے اس کے لیے؟ جنتان، دو باغ ہیں. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کو انصاف پر قائم کر دیتا ہے. میزان اپنی جگہ رہتا ہے، انسان اپنی زندگی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے عدل لے آتا ہے. اللہ کا خوف بندے کو جنت تک لے جانے والی چیز ہے. اللہ کا خوف انسان کو ڈسپلنڈ بنا دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے. انسان دوسروں کے حقوق نہیں مارتا، صرف اپنی ڈیڈنٹ کی عبادت کی مسجد بنا کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسروں کے حق نہیں مارتا. اللہ کا اطاعت گزار بناتا ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف ہوگا تو انسان اپنے ظاہر اور باطن کو سنکرنائزڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ نے کہہ دیا جو اپنے اللہ کے سامنے اس خوف کے ساتھ حاضر ہوگا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ دو باغ، ایک جنت بھی نہیں، دو جنتیں، جنتان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. ہو سکتا ہے ایک باغ کے اندر اگر آپ کو سیب، کیلا، آم، انار، انگور مل رہا ہے، دوسرے باغ میں بھی یہی چیز ہو لیکن اس کے ذائقے میں فرق ہو سکتا ہے اس کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے اس کے کلر میں فرق ہو. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اس لیے کہ وہ دنیا میں جھکے رہتے تھے، عاجزی کے ساتھ رہتے تھے، بندوں کے ساتھ اکڑ کر نہیں رہتے تھے، تکبر کے ساتھ نہیں رہتے تھے، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے بھی ان کو انعام میں کیا دیا؟ ان کے لیے پھل دار درخت جو ہیں وہ جھکے رہیں گے، ان کو محنت کر کے بھی نہیں توڑنے ہوں گے. جہاں وہ بیٹھے ہوں گے پھلوں کی ڈالیاں ایسے جھکی ہوئی ہوں گی کہ ہاتھ بڑھائیں اور پھل اپنا لے لیں. ان اینڈنگ نعمتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟
ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. ان اینڈنگ سلسلہ نظر آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک نعمت ملتی جائے گی. انسان جنت کے اندر بور بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ویرائٹی رکھی ہے اور انسان وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا. آپ کسی ایسی جگہ پر کبھی گئی ہوں جہاں پر بہت سارے آئینے لگے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جگہ بہت وائڈ لگ رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک آئینہ، ایک کے بعد ایک آئینہ. ہو سکتا ہے جنت بھی ایسی ہو کہ ایک کے بعد ایک جنت، پھر اس کے بعد ایک اور جنت، پھر اس کے بعد ایک اور جنت. آپ دنیا میں ویکیشنز پر بھی کہیں جائیں اور آپ کا پلان ہو 7 دن کا، اور 7 دن کی جگہ وہ آپ کے 14 دن بن جائیں، تو 15ویں دن یا ہو سکتا ہے 13ویں دن ہی آپ بور ہونا شروع ہو جائیں، آپ کا واپس جانے کا دل کرنے لگ جائے، یا آپ کا دل کرے کہ آپ جگہ بدل لیں. جنت کے اندر اللہ نے ایسی ویرائٹی رکھی ہے کہ انسان وہاں کبھی بور نہیں ہوگا. یہ جو ہم دنیا میں ہر وقت بور ہوتے رہتے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، جنت میں انسان کبھی بور نہیں ہوگا. ہماری بچیاں اور ہمارے بچے بہت بور ہوتے ہیں. اب ایک تو بیٹھے رہیں گے، اگر اماں جو ہے ذرا کسی کام میں مصروف ہوں گی اور دیکھا کہ اماں جو ہے وہ پڑھنے لگ گئی ہیں، پڑھائی میں مصروف ہو گئی ہیں، فوراً آ کر ایک جملہ بول دیں کہ میں بور ہو رہی ہوں. لگتا ہے شیطان بلواتا تھا کہ اماں فوراً بیچاری گلٹی کا شکار ہو کے اپنی کتاب بند کر دیں کہ شاید میں اپنی پڑھائی میں لگ گئی ہوں تو میری بچی بور ہونے لگ گئی ہے، اور اماں کتاب بند کر کے کہیں آؤ میرے بچے کیا باتیں کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ بوریت؟ دنیا ہی کی بوریت ہے. دنیا میں بھی وہ بور نہیں ہوتے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دے دی ہیں، اور جنت کے اندر پھر اتنی کنسٹرکٹیو دنیا میں ایکٹیویٹی کرنے والوں کے لیے جنت میں ان اینڈنگ سپلائی ہوگی، ان کی نعمتوں کے اجر میں، ان کے انعام کے طور پر، ان کے صلے اور ریوارڈ کے طور پر. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دنیا کا انار کھانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یا کروانی پڑتی ہے؟ انار کھانا آسان ہے؟ آپ کو پہلے اس کو اتنی محنت سے صاف کر کے صاف نکلوانا پڑتا ہے دانے، اس کے بعد آپ کھائیں تو بیچ میں بیجیں آتی رہتی ہیں. تو جنت کا جو انار ہوگا، نہ اس کو اتنی محنت سے آپ کو کھولنا پڑے گا، نہ اس کو اتنی محنت سے صاف کرنا پڑے گا، اور نہ اس کے اندر اتنی بیجیں منہ میں آئیں گی. اللہ کی شان ہوگی. اللہ نے کہا تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، سوفسٹیکیٹڈ بیویاں. اب یہ حوروں کا ذکر نہیں ہے، اب یہ بیویوں کا ذکر ہے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ایڈیشنل کیا ہے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. آپ کو خیال آ رہا ہوگا جب بیوی موجود ہے تو حور کی کیا ضرورت ہے. آپ کہیں گے اوف اللہ، ادھر میرا شوہر اور ادھر حوریں، اور ایک بھی نہیں 2 حوریں. تو بہرحال ایک بات اپنے شوہروں کو بتا دیں، حور چاہیے تو بہت زیادہ تقوی آپ کو اپنے اندر لانا ہوگا. اگر حور والی جنت چاہیے تو بہت ہی زیادہ ایلیویٹڈ جنت میں پہنچنا ہوگا، پھر حور ملے گی. دوسری بات، جنت کے اندر جیلسی ہوگی؟ جنت میں جیلسی نہیں ہوگی. یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے جب حور کا ذکر پڑھتی ہیں بیویاں، تو ان کے ذہن میں فوراً اپنا شوہر آتا ہے اور وہ کہتی ہیں یا اللہ، میرا شوہر تو میری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، جیسی شرمیلی آنکھوں والی حور اس کو مل جائے گی. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تو جیلسی کا مادہ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آپ کے اور میرے لیے بازار بھی لگائے ہوں گے، تو جس کا دل کرے شاپنگ کرنے جانے کا، پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی یا اللہ گھڑی دیکھ رہے ہیں شوہر گھر نہ آ جائیں، پہلے گھر پہنچ جائیں. یا کلاس لینے گئے کہیں پہ تو یہی فکر ہوتی ہے کہ پہلے گھر پہنچ جائیں، اس سے پہلے کہ شوہر گھر پہنچ جائیں. وہاں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ آرام سے اپنا بیگ پکڑیے گا اور آپ آرام سے اپنے کندھے پر ڈالیے گا، حور کو بٹھائیے گا اپنے شوہر کے ساتھ کہ ذرا ان کے ساتھ کمپنی دیں اور میں شاپنگ کرنے چلی. اور جنت کے اندر تو ایسے مزے کے بازار ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایسا بھی ایک بازار ہوگا جہاں پر آپ جائیں تو اپنے لیے جو چہرہ چاہیں وہ خرید کے لے آئیں. دنیا میں آپ کو جتنے چہرے اچھے لگتے ہیں، اور دنیا میں آپ کو پتا چل گیا کہ پلاسٹک سرجری تو کرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. جنت میں جس چہرے کو آپ چاہیں گی آپ وہ چہرہ لے لیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر آپشن دے گا. تو بہرحال وہاں مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہوگا،
وہاں پر یہ احساس جیلسی والا ہوگا نہیں حور کے ساتھ معاملہ. اور دوسری بات ایک چیز اور خیال رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلیویٹڈ مقام ایک مومن عورت کو دیا ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ حور سے بڑھ کر اس کے اندر حسن ہوگا, حور سے بڑھ کر اس کا مقام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے کہا جنتی عورت کو جس نے دنیا سے جنت کمائی, جس نے دنیا میں محنت کر کے ہجرت کی, قربانی دی, اللہ کی خاطر جو ہے اپنے نفس کو مارا اور جنت میں پہنچ گئی, وہ جنتی عورت حور کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے جو فوقیت آپ کے کپڑے کو آپ کی لائننگ کے اوپر حاصل ہوتی ہے. آپ اپنی قمیض کو کبھی الٹا کر کے پہنتے ہیں کہ لائننگ کو باہر لے آئے اور اپنی جو اصل قمیض ہے اس کو اندر کر لیا؟ یوں سمجھ لیں حور لائننگ ہے آپ کی قمیض کی اور آپ وہ ایمبرائڈرڈ شرٹ ہیں جو آپ نے اوپر سے پہنی ہوئی ہے. تو مومن عورت کی بہرحال کوالٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اس کا مقام زیادہ ہوگا, وہ زیادہ بلند درجے پر ہوگی, اس لیے کہ اس نے سٹرگل کر کے جنت کمائی, عبادت کر کے جنت کمائی. حور ایک بالکل الگ سے چیز ہے, حور ایک جنت کی مخلوق ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جسم بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم لوگوں کا جسم ہوتا ہے, ایک الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے حور کی مخلوق جو ہے وہ کریٹ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان انسینٹیو دیا ہے, اصل میں خاص طور پہ مردوں کو انسینٹیو دیا گیا ہے حوروں کا بار بار ذکر کر کے, اور عورتوں کو بھی بتا دیا گیا ہے. عورتوں کی حیا کی وجہ سے اللہ نے مینشن نہیں کیا. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں آج بھی اتنی بے حیائی پھیلنے کے بعد بھی, اتنا شیملیسنس کا معاشرہ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے گھر کی بچیوں کے اندر حیا ہوتی ہے. آپ کا بیٹا 18 سال کا 19 سال کا ہوگا اور شور مچانا شروع کر دے گا, امی آپ کو کیسی بہو اچھی لگے گی, بہانے بہانے سے اماں سے پوچھے گا, اچھا آپ بتائیں آپ کیسی بہو لے کر آئیں گی, اچھا مجھے تو ایسی لڑکی اچھی لگتی ہے, بہانے بہانے سے اماں کو بتائے گا. آپ امیجن کریں آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی اور آپ سے کہہ رہی ہے آپ یہ بتائیں اماں آپ کیسا داماد لے کر آئیں گی, اچھا کتنا ٹال ہوگا, اچھا کیسا ہوگا, آپ کو کیسا داماد پسند ہے. کبھی بیٹیاں بولتی ہیں ایسے؟ بیٹیاں نہیں بولتی, یہ بیٹیوں کے اندر حیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس حیا کو ہی آگے جو ہے بڑھایا ہے, اور قرآن کے اندر یہ جو بار بار حوروں کا ذکر کیا, عورتوں کے لیے تحفوں کا اور اس طرح کے انعامات کا ذکر نہیں کیا. عورت حیا میں ہے, عورت پردے میں ہے, اس کے انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے کچھ تیار کر کے نہ رکھا. تو جب حوروں کا ذکر آیا کرے تو جیلس مت ہوا کریں, دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شوہر کو ریفائنڈ فارم میں جنت میں ملا دے. ہم میں سے جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں ہم سب یہی چاہیں گے اللہ ہمارے یہی دنیا کے شوہر جو ہیں اللہ انہی کو بہترین شکلوں کا بنا کے ہمیں جنت میں دے دے. ہاں ہم یہ ضرور دعا کریں گے اللہ ریفائنڈ ہو جائیں, بالکل یہاں جو کرتے ہیں وہ وہاں جا کر نہ کریں, جو یہاں تنگ کرتے ہیں وہ وہاں جا کر نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں پہنچائے گا اور آپ کے شوہر کو بھی. اس کے لیے اجر سمیٹنے کی ضرورت ہے, کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس چیز میں اللہ کا نام آ جاتا ہے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. تو اپنی زندگی کے اندر رب کا نام شامل رکھیں, آپ جنت والے بن جائیں گے. آپ جنت کے تذکرے پڑھتے ہیں اور آپ کو موٹیویشن نہیں ہوتی تو آپ کو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی دل کی کلینزنگ ہو. آپ کو جنت کا تذکرہ پڑھنے کے بعد نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا, ہمیں اپنے دلوں کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹانے کی ضرورت ہے. امیجن کریں آج ناسا والے اناؤنس کریں کہ ایک پلانٹ ڈسکور ہوا ہے جہاں نہ کوئی غم ہے, جہاں نہ کوئی پریشانی ہے, جہاں بے تحاشا حوریں ہیں, جہاں پھل ہی پھل ہیں, جہاں باغات ہی باغات ہیں, اور اس کا جو ٹکٹ ہے ایک اسپیس شپ جا رہی ہے, اس کا جو ٹکٹ ہے وہ اتنے ڈالر کا ہے, اتنے ملین ڈالر کا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ناسا کی بات پر کتنے لوگ یقین کریں گے؟ زیادہ تر لوگ یقین کر لیں گے ناسا کی بات پر. یا اللہ کے کلام کے اندر ایک ایسا پلانٹ بتا دیا گیا ہے جس پلانٹ کا نام جنت ہے, اور اس پلانٹ کے اندر وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو انسان کی سینشول گریٹیفیکیشن کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ رحمان میں آپ کو اور مجھے جنت کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے, پیل ریفلیکشن دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونے والی چیز, یعنی اس میں قیامت کا ذکر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. زمین کی ٹاپوگرافی جو ہے وہ بدل جائے گی. ہم سب یہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ ایک دم سے قیامت آ جائے گی. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا انسانوں کو، ٹوٹل ساری انسانیت کو 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. پہلے کون ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پاس ہونے والے، دائیں بازو والے. یہ کون ہیں؟ جو 33% پر آ گئے یا 33% کے قریب رہے، پاس ہونے والے. ما اصحاب المیمنہ، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. واصحاب المشأمہ، اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ بائیں بازو والے، یہ فیلیئرز ہیں. تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. اور پوزیشن ہولڈر کون ہے؟ والسابقون السابقون، یہ ہیں پوزیشن ہولڈر. پھر آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، السابقون الاولون ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. اللہ نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام غریب تھا، انہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام اجنبی تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا انداز یہ نہیں تھا جو بار بار پوچھ کر آپ کی جان کھا جائیں، تکمیل کب ہو رہی ہے، تکمیل کب ہو رہی ہے، تکمیل کب ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے محنت کر کے نکلنے والوں میں سے ہوں، جو نیکی کا موقع دیکھ کر بیٹھے نہیں رہتے، جو نیکیوں کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے، نیکیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں، جو مہاجر ہوتے ہیں، جو اپنے آس پاس نیکی کا ماحول بناتے ہیں، جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کیسے اللہ کا قرب حاصل کر لیں. جس وقت ایلیٹ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، یہ سابقون الاولون اسلام سے اپنی زندگیوں کو سجاتے ہیں. یہ اس وقت اسلام کا سودا کرتے ہیں جس وقت اسلام کا شیئر سستا ہو. نیکیوں کا رواج ڈالنے والے، ماحول جن کو نہ بدل سکے، جو ماحول کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں، یہ ہیں اللہ کے قریب ترین بندے، یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز. اس کے اندر صحابہ آتے ہیں، اس کے اندر انبیاء اور شہداء آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، نعمت وری جنتوں میں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یعنی انسینٹیو دے دیا گیا کہ صرف صحابہ ہی جو ہیں وہی سابقون الاولون نہ تھے، صرف تابعین سابقون الاولون نہ تھے، بلکہ بعد کی نسلوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس پوزیشن ہولڈر کی کیٹیگری پر لے کر آئے گا. حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے پہلے حصے میں خیر زیادہ ہے یا آخری حصے میں. ہم امت کا آخری حصہ ہیں، کیوں نہ ہم اپنا عمل کر کے اپنے آپ کو سابقون الاولون کی کیٹیگری میں داخل کر لیں. آپ کو اور مجھے انسینٹیو دیا جا رہا ہے، انویٹیشن دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح یہ امت ہے، تو میں اور آپ کوشش کریں کہ بارش کی طرح جو امت ہے اس میں وہ قطرے بن جانے کی کوشش کریں جو آگے بڑھ کر اسلام کو تھامتے ہیں، جو آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، یعنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ ان کو وہاں دے گا. آپ دیکھیں دنیا میں بھی پھلوں کی گریڈنگ ہوتی ہے، تو سابقون الاولون کے لیے بھی بہترین گریڈنگ کی جنت، بہترین گریڈنگ کے پھل ہوں گے. دنیا میں ہم وہ آم، وہ کیلا، وہ سیب کھانا پسند کرتے ہیں جو ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے، آپ کو گریڈنگ کے پھل ملتے ہیں. کسی جگہ پر آپ کو ایسا پھل ملے گا جو بس ایک درمیانی کیفیت کا ہوگا، کسی جگہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک کلاس پھل ملتے ہیں، آپ وہاں سے پھل لے کر آتے ہیں تاکہ آپ بہترین پھل کھائیں. یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کی جنت بھی بہترین، ان کو ملنے والی نعمتیں بھی بہترین، بہترین چنی ہوئی چیز ان کو دی جائے گی، اور پرندوں کے گوشت کھائیں گے.
لگژری کا ایک اور سائن، بہترین طریقے سے اللہ ان کو پرندوں کے گوشت کھلائے گا، جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا پر انہیں ملے گا جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے، اور وہاں پر اپنی تمام نعمتوں کے اندر حور کا انسینٹیو بھی دے دیا کہ اللہ تمہیں وہاں پر ایک عورت بھی دے گا جو صرف اور صرف تمہاری ہوگی۔ اللہ نے انسینٹیو دیا مردوں کو کہ جس جنت کے آنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، وہاں تمہاری تسکین کا اللہ نے سارا سامان کیا ہے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپ گریڈ کیا ہے، کہ جہاں اپنی جنت کی نعمتیں گنوائیں، جہاں اپنی جنت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کتنی ایلیویٹڈ ہے، ان ایلیویٹڈ نعمتوں کے اندر عورت کو بھی ذکر کر دیا۔ اور ہم عورتیں جب اللہ کے کلام سے کٹ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں لو یہ ہماری ڈیگریڈیشن کیسے ہو گئی، ہمیں اتنا کم کیسے کر دیا، ہمیں ایسا کیوں بنا دیا کہ جیسے پھل ویسی میں۔ اللہ نے آپ کو ایلیویٹڈ جنت میں رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو نام تجویز کیا ہے وہ نیک بیوی کا تجویز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا انسینٹیو جو حوروں کی شکل میں مردوں کو دیا ہے، وہ بھی اس عورت کا ایک مقام بلند کر کے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ نعمت ان کو پیش کرے گا۔ اور یہ کن کو ملیں گی؟ جو دنیا میں اللہ کے عبد بنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کی۔ ورنہ یاد رکھیں، فرعون کو بھی اگر دنیا کی ساری دولت مل گئی تو اس کو ایسی لگژریز نہیں ملی جو جنت میں تیار کر کے مومن بندوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ فرعون کو بھی کیا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرعون کو پوری دنیا کی طاقت بھی مل گئی، سلطنت بھی مل گئی، کنگڈم بھی مل گئی، تو بھی کیا ملا؟ مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت کی چیز۔ اللہ کی نظر میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس جنت کے لیے تیاری کریں جس جنت میں اللہ مہمان نوازی کرے گا۔ اب اللہ نے بتایا پاسنگ پرسنٹیج پر جو آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، اور ہر دم رواں پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا، سابقون الاولون کے لیے حوریں ہیں، بیویاں کس کے لیے ہیں؟ پاسنگ پرسنٹیج پر آنے والوں کے لیے۔ اپنے شوہروں کو بتا دیجیے گا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کی بیویوں کو ان کے لیے کیا کرے گا؟ دوبارہ سے پیدا کرے گا اور انہیں باکرا بنا دے گا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ورجن بن جائیں گی وہ اپنے شوہروں کے لیے دوبارہ سے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، اپنے شوہروں کی عاشق۔ عرب عربی زبان میں کہتے ہیں آئین کی پیش کے ساتھ ایسی عورت کو جو کسی دوسرے مرد کی طرف، کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اپنے شوہر ہی کو اپنا محبوب سمجھے، اپنے ہی شوہر کی عاشق ہو۔ خواب میں بھی اپنا شوہر نظر آئے، اپنے ہی شوہر کو دیکھ کر آہیں بھرے، اپنے ہی شوہر پر بجلیاں گرائے، اپنے ہی شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے ہی شوہر کے لیے نیا سے نیا ڈریس پہن کر تیار ہو جائے۔ ایسی عورت جو صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہے۔ اور ایسی عورت جنت میں کس کو ملے گی؟ اس شوہر کو ملے گی جس شوہر کی بل بورڈ دیکھ کر رال نہیں ٹپکتی۔ اسی شوہر کو ایسی عورت مل سکتی ہے جس کی رال ٹپکتی ہے، وہ پھر بھول جائے کہ وہ ایسی جنت تک بھی پہنچ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسی عورتیں ہوں گی؟ محبت کرنے والی اپنے شوہروں سے۔ ذرا جن کی شادیوں کو 15 سال 10 سال گزر چکے ہیں وہ امیجن کریں اپنے شوہر کو اور کہیں میں اپنے شوہر کی عاشق ہوں، میرا شوہر میرا محبوب ہے۔ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا بیچارے سے آخری دفعہ ہم نے کب محبت کا اظہار کیا تھا، یہ عورتوں کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو جو جنت میں جانے والی بیویاں ہوں گی وہ مستقل اپنی محبت کا اظہار کرنے والی ہوں گی۔ ان کو اپنا شوہر ہی شہزادہ گلفام لگے گا، چاہے اس کے سر پر بال ہوں یا نہ ہوں، اس لیے کہ ان کی سیم ویو لینتھ ہوگی، ان کی سیم کیمسٹری ہوگی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اور عمر میں ہم سن، یعنی ایک ہی جیسی عمر کے ہوں گے۔ اللہ ایک ہی جیسی عمر کا کر دے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے جنت میں سب کی عمر جو ہے وہ 33 ایئرز یا 32 ایئرز ہوگی۔ اس عمر کے سب وہاں پہنچیں گے، یعنی اپنی بھرپور جوانی کو لوگ وہاں پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں جب پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے اور پلاسٹک سرجری کر کے خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں، جب بوٹاکس کرا کے، جب اپنے آپ کو لیپروسکوپی کرا کے انسان اپنے آپ کو ٹریم اینڈ سلم کر سکتا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شوہروں کے لیے بالکل سلم اینڈ سمارٹ نہیں بنا سکتا؟ ویسی ہی جیسی آپ شادی کے دن تھی،
انسان اپنی شادی کی تصویریں دیکھتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، کہتا ہے ہائی میں اتنی دبلی تھی کیسے، یہ ممکن کیسے ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا اللہ انہی کی بیویوں کو بہت ہی اچھی فارم میں ان کے سامنے جو ہے لے کر آ جائے گا، جو ان سے محبت کرنے والی ہوں گی، خوبصورت بنا دے گا اپنے شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی جو متقی شوہر ہوتے ہیں، جو نیک شوہر ہوتے ہیں، اگر ان کی شادی کو 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ان کو اپنی پرانی بیوی اچھی لگتی ہے۔ آپ ان کو آپشن دیں کہ ہم آپ سے 50 کی لے کے 25 کی آپ کو دے دیں، تو وہ تیار نہیں ہوں گے۔ جیسے پرانا کپڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، ایسے ہی پرانا شوہر اور پرانی بیوی یہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم انہی کی بیویوں کو ان کے لیے نیا بنا دیں گے۔ یہ کچھ دائیں بازوں والوں کے لیے ہے، اور اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں نیک مسلمانوں کی، ان میں سے بھی تھے اور بعد والوں میں بھی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو کم سے کم اس کیٹیگری پر تو لے کر آئے۔ تمنا تو کریں سابقون الاولون کی، کوشش تو کریں سابقون الاولون کی، کوشش سابقون الاولون کی کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ دائیں بازو والوں تک پہنچ سکیں۔ آپ بچوں سے کہتی ہیں بیٹا تم 100% کی کوشش کرو، تب جا کے تمہارے 75-80% آئیں گے، یہی کہتے ہیں نا آپ بچوں سے۔ تو آپ بھی اور میں بھی کوشش سابقون الاولون والی کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہم بیئر منیمم پر کم سے کم آ کر جو ہے پاس ہو جائیں، دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسری ایکسٹریم بتائی گئی بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ دنیا کو انہوں نے اپنی خراب نہ کیا، اپنی خواہشوں کی قربانی نہ دی، دنیا کے مزے انہوں نے خوب اڑائے۔ کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی بیمار اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ کے ہیمر کریں گے۔ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ آپ کہیں جواب میں بل انتا یا ربی، اللہ آپ کرنے والے ہیں۔ اللہ تو سوال پوچھتا ہے، انسان فوراً رسپانس کرے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں اور کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں تم بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر دیکھا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا ہے یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کی تسبیح کے ساتھ، نام کے ساتھ تسبیح کرو۔ حکم ہے یہاں پر فسبح، کمانڈ آ رہی ہے، آپ بھی جب ایسی آیات پڑھیں تو فوراً تسبیح کر لیا کیجئے، سبحان ربی العظیم، اللہ سب سے عظیم ہے۔ پس نہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی جب قسم کھائی ہے تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، کہ یہ بڑی ایک عظیم قسم ہے۔
کیا کہا اللہ نے آگے؟ انہ لقرآن کریم، یہ بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ ایک طرح سے قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے ان الفاظ میں کرا دیا گیا کہ فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ اس کو پڑھیں گے لیکن اپنی اپنی نیت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ جس کی نیت میں خرابی ہوگی وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے قرآن پر قرآن ختم کرنے والا ہو، تو قرآن کی طرف سیکھنے کے لیے آئیں۔ قرآن کے لیے آپ ایسے راستے مت نکالنے آئیں کہ آپ قرآن سے نئے نئے قوانین نکالیں۔ قرآن کے سامنے عاجزی کے ساتھ آ کر بیٹھو، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہ بیٹھو۔ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا اپنا رویہ بناؤ۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ زندگی میں کبھی مجھے اور آپ کو اس کا وقت ملا کہ نہیں ملا، کہ آپ نے اور میں نے قرآن کو نگلیکٹ کیا، یا میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا پسند کیا؟ اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، چاہے اپنے قول سے جھٹلاتے ہو، چاہے اپنے عمل سے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ مرنے والے کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، ہم احادیث پڑھ چکے ہیں، کیا معلوم فرشتے آتے ہوں تو فلاور بوکے بھی ساتھ لے کر آتے ہوں۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا احادیث کے اندر کہ وہ خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے، سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور جہنم میں وہ جھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے قرآن کے ساتھ وقت نہ گزارا اس کا انجام سامنے ایسا آئے گا۔ اللہ نے تینوں انجام کھول کر سامنے رکھ دیے کہ جو تینوں گروپس ہیں ان تینوں کا انجام موت کے وقت کیسا ہوگا۔ یہی قرآن ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی اور میری زندگی میں کیا میں اور آپ سابقون الاولون ہیں، کیا آپ اور میں دائیں بازو والے ہیں یا آپ اور میں بائیں بازو والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو دیکھ لیں آپ اور میں کس مقام کے اوپر ہیں اس سے تعلق قائم کرنے میں۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ اس کے لیے آتا ہے، زبان پر ہلکا ہے، میزان میں بہت بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری کلمہ ہے۔ تو ذکر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ میکسیمم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیے، سبحان اللہ پڑھتی رہیے، اللہ اکبر پڑھتی رہیے۔ اب آگے سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا آغاز تسبیح سے ہوگا، تسبیح سے ان صورتوں کا آغاز ہوگا۔ سورہ حدید، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، آئرن۔ یہ مدنی دور کی آخری صورتیں ہیں اور ان کے اندر آپ کو خطاب مسلمانوں سے ملتا ہے، اس لیے کہ جب مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی ہوا کرتے تھے جن کے پاس علم کی کمی ہوا کرتی تھی، بعض بدو مسلمان ہوا کرتے تھے جن تک علم نہیں پہنچا ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کے ایمان میں جو کمی آ رہی تھی اس کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اصل میں کائنات کے ساتھ سنکرنائز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کائنات مسلم ہے، اور جو تسبیح نہیں کرتا کائنات کے لیے وہ ایلین ہے، فورنر ہے، وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
جب آپ کو وسوسے آئیں تو اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت نمبر 3 سورہ حدید کی پڑھ لیں، جس میں اللہ کے نام آئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ جب آپ کو وسوسے آئیں اس آیت کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس احکام کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، جس حکم کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ میرا دل اس کے لیے کھول دے، اللہ آپ کو شرح صدر انشاءاللہ دے گا اور آپ کے لیے حکم ایکسیپٹیبل ہو جائے گا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اگر انسان کو یہ بات یاد رہ جائے تو انسان کبھی گناہ میں انوالو نہ ہو، انسان کبھی کسی کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال نہ کرے، انسان کبھی غیبت نہ کرے، انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، انسان کبھی تانا نہ دے اور نہ کبھی تجسس کرے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کائنات کا ذکر کرنے کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کیا کرو مسلمانوں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ بتا دیا گیا اللہ کو مانو جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اللہ کے لیے کھپاؤ جیسے کھپانے کا حق ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کس نے اس کے حصے میں کوالٹی ٹائم دیا ہے اور کس نے فالتو ٹائم دیا ہے، اور کس نے صرف اور صرف تمناؤں سے دین کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو کھول کھول کر کائنات کے قوانین بیان کر دیے اور تم اللہ کی باتوں کو ایڈمائر نہیں کرتے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو تو بڑا ایڈمائر کرتے ہو، نیوٹن کے لاز کو تو بڑا ایڈمائر کرتے ہو، اللہ کی کائنات کو ایڈمائر نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے، اگر تم